السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جنوں کی تخلیق کا جو مادہ ہے اس کا ذکر فرمایا کہ والجان خلقناہ، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ سے۔ تو اس آیت سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ نمبر دو، جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے۔ یہ مخلوق جو ہے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے یہ موجود تھی۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، روکا، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یعنی ابلیس بذات خود اپنی تخلیق بتلا رہا ہے کہ مجھے جو ہے آگ سے بنایا گیا ہے۔ اس آیت سے تین باتیں جو ہیں، مین باتیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ آدم علیہ السلام کو، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام جو پہلا انسان ہے، اول بشر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جنوں کو، ابلیس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ تیسری بات یہ واضح ہوتی ہے، سوال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے آدم کو سجدہ کرنا، تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ابلیس کو جب حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کیوں کی؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا، اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو واضح کیا ہے۔ ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا۔ ان الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے، یعنی اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا۔ تو ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ان الفاظ سے حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ جو جن ہیں وہ بھی شریعت کے مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے وہ بھی کیا ہیں، مکلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر بھی انس اور جن دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا جب چیلنج کیا تو انسانوں سے بھی کیا اور جنوں سے بھی کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اس جیسا قرآن مجید بنا کر لاؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس جیسا قرآن مجید لے کر آؤ، سب مل جاؤ، انسان مل جائیں، جن مل جائیں، سب مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسا قرآن مجید تم لے کر نہیں آؤ گے۔ جن جو ہے یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، یعنی نظر نہیں آنے والی مخلوق، وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ إِنَّهُ يَرَاكُمْ، بے شک وہ ابلیس جو ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ تمہیں نظر نہیں آتے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آ سکتی، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم انہیں جو ہے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں کیا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ جن اور شیطان میں یہ فرق آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ شیطان جو ہے ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں، وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس میں ارشاد فرمایا، من الجنۃ والناس، اے اللہ میں انسانوں کے اور جنوں کے شر سے بچتا ہوں، مجھے محفوظ فرما۔ تو جس طرح انسان کو کہا جاتا ہے جو شرارتی ہو، شیطان اسے کہا جاتا ہے، اسی طرح جنوں میں شیطان ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کیا ہے وہ شیطان ان کو کہا جاتا ہے۔ شیطان اور جن یہ ایک ہی چیز ہے۔ شیطان اور جن جو ہے جیسے کہ میں نے بتلایا ہے، شیطان نافرمان کو کہا جاتا ہے۔ تو انسانوں میں جو نافرمان ہوں اور شرارتی ہوں وہ بھی کیا ہیں؟ شیاطین الانس ہیں، اور جنوں میں جو نافرمان ہوں، شرارتی ہوں، تو ان کو شیاطین الجن کہا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔